دوستوں میں ہوں محمد عرفان اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ایم عرفان FSD۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ ایک بندہ 7 بیٹیوں کی بدولت یعنی کہ 7 بیٹیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ سنہری کرنیں ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بکھرے موتی اس کے 6 حصے کے صفحہ نمبر 559 پہ یہاں پہ بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بندے کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہوئیں اور وہ بیٹیوں کی پیدائش سے پریشان ہو رہا تھا۔ ہم میں سے بھی آج کل جو لوگ پریشان ہوتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش سے، ان کے لیے تو یہ بہت زبردست قسم کا اور حوصلہ بڑھانے والا واقعہ ہے۔ بات کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جب 6 بیٹیاں تھیں تو 6 کے بعد آگے 7ویں بیٹی کیسے ہوئی، یا اس نے 7ویں بیٹی کی کیا خواہش کی، کیا اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد 6 بیٹیوں کے بعد کیا ہوا۔ اب 6 بیٹیوں کے بعد 7ویں بار جب ولادت متوقع ہوئی بیوی کے ہاں، بچہ پیدائش کا وقت آ گیا، تو اس وقت آ کے اس بندے نے کہا کہ اگر اس بار تو نے بیٹی جنی تو پھر میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ بیٹی کا جننا یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی بیٹے کا جننا، بیٹے کا پیدا کرنا کرانا یہ مرد کے اختیار میں ہے، بلکہ سورہ شورى الیہ رد اس پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، بیٹیاں بیٹے ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانج پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے مقدر میں نہ بیٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے مقدر میں بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ بیٹا جنے یا بیٹی جنے، یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جو دے دے۔ تو ہم اس واقعے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتوں پہ آ کے عورت پہ یوں حکم نہیں چلانا چاہیے اور اس کو طلاق کی دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اگلی بات کہ جب بچہ پیدا ہو گیا نا، جب یہ بندہ رات کو سویا طلاق کی دھمکی دے کے، اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، حشر برپا ہو چکا ہے، لوگ آمنے سامنے اللہ پاک کے حضور کھڑے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا میرے بارے میں کہ جاؤ اس بندے کو جہنم میں پھینک دو۔ اب مجھے فرشتے ایک دروازے پہ لے گئے تو وہاں پہ بھی ایک بندہ، ایک فرشتہ، ایک بیٹی میری موجود تھی، دوسرے پہ گیا وہاں پہ بھی موجود، تیسرے پہ بھی، غرض 6 میری بیٹیاں تھیں، جہنم کے 7 دروازے تھے، 6 دروازوں پہ میری بیٹیاں کھڑی تھیں، ان سے میں بچ گیا۔ 7ویں دروازے کی طرف مجھے وہ لے کے جا رہے تھے کہ اتنے میں میری آنکھ کھلی، تو پھر میں نے دعا کی اللہم ارزقنا السابعہ، یا اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی دے دے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں جو سبق تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بچائے عورت پہ حکم چلانے کے، اس طرح کی آ کے دھمکی دینے کے، ہمیں اللہ کی رضا پہ، اللہ کی منشا پہ راضی ہونا چاہیے، اور بیٹی کی پیدائش کا سن کے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے آنے والے وقت میں کام آنے والی نعمت ہے، رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے مقدر